السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کے اسلامیات لازمی کے سلیبس میں کچھ موضوعات بھی سیرت سے متعلق شامل ہیں۔ تو آج ہم پہلا موضوع جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ ٹاپک ہے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سیرت کا مفہوم کیا ہے۔ سیرت کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین یہ رے ہے۔ سیر کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے چل پڑنا، راستہ لینا، رویہ یا طریقہ اختیار کرنا یا عمل پیرا ہونا۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کل سیروا فی الارض کہ چلو پھرو تم زمین میں۔ تو سیرت کے معنی یہ ہیں کہ چلنا پھرنا، جسے ہم اردو میں بھی یہ لفظ سیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاح میں سیرت سے مراد کسی بھی شخص کے حالات زندگی کے لیے لیے جاتے ہیں۔ شروع میں یہ اصطلاح جو ہے یہ مغازی یا سیرت رسول کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اصطلاح جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ تو اب سیرت کا لفظ جہاں بھی بولا جائے تو وہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کے احوال کے متعلق ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سیرت جو ہے ایک ایسا وسیع اور جامع علم ہے کہ جس کے مختلف حصے اور شعبے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آپ کے اقوال افعال تمام جو ہے ایک ایک کو صحابہ نے بغور اس کو دیکھا اور اس کو آگے لوگوں تک بیان کیا، اور آپ کا ہر عمل جو ہے ہمارے لیے دین کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے آپ کے ایک ایک عمل کو جو ہے اس کا بغور جائزہ لیا اور اس پر خود عمل کیا اور آگے امت تک جو ہے اس کو منتقل کیا، اور یہی وہ سیرت ہے جس کے بارے میں جو ہے جس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آج کے موضوع میں ہم پڑھیں گے۔ سیرت کا موضوع کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا، تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے بڑے شارح جو تھے وہ قرآن پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن پاک خود حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونہ ہم اس وقت ہی جو ہے اس نمونے کے بارے میں جان سکتے ہیں، یعنی وہ آپ رول ماڈل ہیں تو رول ماڈل کے بارے میں اس وقت ہی جان سکتے ہیں جب ہم سیرت کو پڑھیں۔ تو آپ کی سیرت کو پڑھے بغیر جو ہے ہم آپ کی زندگی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو تم لے لو، اور جس سے وہ منع کریں تم رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن بھی ہیں اور قرآن کی عملی صورت بھی ہیں۔ تو قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم آپ کی سیرت نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پر ہم جو ہے آپ کی سیرت کو پڑھے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مختلف عبادات ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کی تفصیلات ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقع پر حکم دیا، قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اب کوئی شخص اگر سیرت کو نہیں پڑھتا، آپ کی احادیث کو نہیں دیکھتا، تو وہ قرآن سے صلاۃ کے معنی کا لفظ جو ہے اس کا کیا مفہوم وہ نکالے گا؟ یہ تو کتب احادیث سے ہی پتہ چلے گا کہ صلاۃ کا کیا مفہوم ہے اور وہ کس طرح ادا کی جائے گی، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے کون سے جو ہے وہ اوقات ہیں، کس طریقے سے وہ ادا کی جائے گی۔ وہ تمام طریقہ جو ہے وہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو۔
اب حج اور عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، آپ پورے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو مکمل طریقہ نہیں ملے گا، احکامات موجود ہیں۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے ایک قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں، ان احکامات کی تفصیل ہمیں سیرت سے ہی ملے گی۔ حج کا حکم دیا لیکن طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور کر کے دکھایا اور فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ اب کوئی بھی شخص جو حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سیرت کی کتاب کو پڑھے گا، آپ کے افعال کو دیکھے گا، آپ کی سنت کو دیکھے گا، پھر ہی وہ صحیح طریقے سے حج ادا کر سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ دیگر عبادات کا بھی ہے، طہارت کے مسائل ہیں یا حلال و حرام سے متعلقہ مسائل ہیں، زندگی گزارنے کے دیگر مسائل ہیں، تو قرآن پاک میں ہمیں اس کے احکامات ملیں گے، مجمل احکامات ملیں گے۔ اس کی تفصیل ہمیں حدیث یا سیرت کی کتابوں کی ہمیں ضرورت ہے، جہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ چنانچہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی عملی تصویر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سیرت کی کتابوں کو نہ پڑھیں۔ سیرت کی ضرورت اور اہمیت کا دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی مشہور ہستیاں گزریں، لیکن تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی چھوٹی سے چھوٹی بات اور اس کے بارے میں گہری معلومات جو ہیں وہ محفوظ کی گئی ہوں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا، آپ کے ایک ایک قول کو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جھاگنا، گھریلو معاملات، آپ کے نظام حکومت، آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے نشست و برخاست کا انداز، قد، رنگ، حتیٰ کہ داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، ایک ایک بات جو ہے انہوں نے محفوظ کی، کہ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ پورا مکمل طور پر آپ کے احوال کو جو ہے وہ محفوظ کیا اور وہ آگے امت تک منتقل کیا۔ تو یہ اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس لیے بھی ضروری ہے، یعنی کیونکہ اس وقت اب آج تو ہمارے پاس مختلف الیکٹرانک آلات ہیں کہ جن کے ذریعے اگر ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ اس محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے ہیں یا دیگر کئی آلات ہیں، لیکن اس وقت یعنی یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ اس وقت جب ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو ایک ایسے شخص کے بارے میں اس کے ایک ایک زندگی کے احوال کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہ خاصہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو محفوظ کیا، آپ کے اقوال کو، وہ افعال کو بھی محفوظ کیا، آپ کی سیرت کو بھی محفوظ کیا، تو امت تک وہ آپ کے یعنی عمل کرنے والوں نے، صحابہ نے امت تک جو ہے وہ اس کو منتقل کیا اور اس کو محفوظ طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو محفوظ سیرت ہے، اس لیے جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے تاکہ صحیح دین تک پہنچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، تو رول ماڈل کے پسند و ناپسند کا خیال رکھنا جو ہے، کوئی بھی شخص اگر سمجھتا ہے، کسی کو رول ماڈل سمجھتا ہے تو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، تو اور ہمارے تو نجات ہی ممکن نہیں کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اعمال کے مطابق عمل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت ہمہ جہت ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ تاجر ہو یا وہ خریدار ہے، بادشاہ ہے، راعیہ ہے، فاتح ہے، مفتوح ہے، معلم ہے، متعلم ہے، قاضی ہے، منصف ہے، امیر ہے، غریب، باپ بیٹا، شوہر بیوی، قرض، کچھ بھی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزرے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ تھے، لیکن ان کی بھی زندگی کے احوال اس طرح موجود نہیں۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ بڑی بڑی انہیں حکمرانیاں اللہ نے عطا کی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، لیکن اس طرح یعنی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی جو ہے ان سے نہیں مل سکتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چنا۔ آپ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ رہنمائی اگر چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے آسانی سے اس سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ کی سیرت جو ہے وہ بلا کی اثر انگیزی اس میں پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں اگر پڑھتا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔
آپ کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا، تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں دے سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تو وہی امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی سیرت جو ہے یعنی آپ کے جو اقوال افعال ہیں وہ تمام سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ ایک اتھینٹک چیز جو ہے وہ جب حاصل کر سکتے ہیں وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ ضروری ہے، تو اس لیے بھی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو سیرت جو ہے ہر اعتبار سے مستند ہے، اس پر جو ہے وہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک حیرت انگیز علم جو ہے اس کو ایجاد کیا کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حالات زندگی کو محفوظ کیا، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بیان کرنے والے تھے، آپ کے افعال کو بیان کرنے والے تھے، انہیں کہتے ہیں راوی۔ اس سے پہلے میں نے حدیث کے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا، تو وہ راویوں کے جو ہے وہ حالات کو بھی انہوں نے محفوظ کیا۔ تو بہت ہی یعنی عجیب سائنس مسلمانوں نے ایجاد کی کہ ایک یعنی مختلف پیمانے مقرر کیے، اور ان پیمانوں پر تولتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جو ہے وہ کتابوں میں درج کیا گیا۔ تو اس طرح ہر اعتبار سے ایک مستند جو ہے وہ سیرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی گئی، اور اس کو آگے امت تک منتقل کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پڑھا جائے، کیونکہ آج جس قدر مسلمانوں کے حالات مختلف ہیں، مشکل ہیں، تو اس پر ان مشکل حالات سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے بارے میں جانا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، حدیث کے بارے میں جو ہے وہ جانا جائے، تو اسی صورت میں جو ہے وہ ہماری کامیابی جو ہے ممکن ہے۔ تو سیرت جو ہے اس پر عمل کیے، اس کو پڑھے بغیر جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو اس لیے سیرت جو ہے وہ اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔